السلام علیکم ناظرین۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام اعمال کا سردار ہے۔ احادیث و حدیث خود قرآن مجید میں بھی اس کے بڑے زبردست فضائل و فوائد مذکور ہیں۔ اس عمل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر کے لکھے کو بدل کر رکھ سکتا ہے، اور چیزوں تو پھر اس کے آگے کچھ نہیں۔ اس لیے آپ شعبان میں کسی بھی ٹائم یہ عمل کر لیں، نہ صرف شعبان بلکہ ہر خاص و عام دنوں اور مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایور گرین خزانہ ہے جو کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ جب چاہیں ہر گھڑی میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو شرائط و آداب کا لحاظ رکھ کر کریں گے تو اس کی زندہ معجزاتی طاقت دے کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تقدیر کے لکھے تک کو بدل سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ عمل کیا ہے نا؟ یہ عمل دعا ہے۔ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ کوئی اسے بڑھ کر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز فضیلت والی نہیں ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کو حتمی ہونے کے بعد بھی بدل دیتی ہے۔ اس عمل کے خاص طریقہ ہے، جب صحیح طریقے سے کیا جائے تو ہی فائدہ ہوگا، اور خاص طریقے پر نہ کیا جائے تو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ عمل ایسے طریقے پر کیا جائے جیسا اس کا حق ہے، تاکہ قبولیت حاصل کرے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جو کرے اللہ اسے خوش ہوتا ہے، اور جو نہ کرے اس پر بہت غصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے مالک سے مانگے، ہر حال میں مانگے، ضرور مانگے، کیونکہ نہ مانگنے سے غرور و تکبر اور بے نیازی ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی ہر ضرورت کو اپنے مالک سے مانگے، اور جب کوئی تکلیف ہو تو اپنے مالک سے دعا کرے۔ ہم تو اسی کے در کے بھیک مانگتے ہیں، دن رات اس سے مانگا ہی کرتے ہیں، اور ذرا سا صدمہ ہوتا ہے تو ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، فوراً اپنے مالک سے اسی وقت دعا کرنے لگتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت اس کے محتاج ہیں اور اس کے در دولت کے فقیر ہیں، لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اس کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا مفہوم رکھ رہا ہوں، غور کیجئے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، قبول کرتا ہوں درخواست کرنے والے کی دعا۔ جب وہ مجھ سے امید سے دعا کرے سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں کہ لوگ رشد حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو جو کچھ مانگنا ہو صرف ایک اللہ سے مانگیں، کیونکہ جو کچھ ملتا ہے اسی سے ملتا ہے۔ اگر کوئی اس سے مانگے اور دن رات مانگے اور ہر وقت مانگتا ہی رہے تو عطا کرتے کرتے اس کے خزانے میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، پس تم سب مجھی سے مانگا کرو تاکہ میں تمہیں کھانے کو دوں۔ اے میرے بندوں، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی پہنا دوں، سو تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو، میں تمہیں پہننے کو دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، سو تم مجھی سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندوں، اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور سب اولین و آخرین اور جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے
تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے جن اور انسان سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندوں، تمہاری جزا سزا آخرت میں جو ہوگی سو وہ صرف تمہارے اعمال کے نتائج ہوں گے۔ میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھتا ہوں، پھر پوری طرح تم کو ان کے بدلے دے دوں گا۔ سو تم میں سے جو شخص اپنے اعمال میں خیر پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ یعنی اپنے عمل میں برائی پائے سو چاہیے کہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا پروردگار بہت حیا والا اور کرم والا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی پھیر دے۔ اب رہی یہ بات کہ اکثر دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، یہ قبولیت میں کیوں دیر ہوتی ہے، تو اس کی کئی وجوہ ہوتی ہے۔ کبھی تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اور یہ قبولیت سے کوئی چیز مانع ہوتا ہے، اور کسی وقت کوئی شرط مفقود ہوتی ہے، یا دعا مانگنے والے کے لیے اس میں کچھ عقوبت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگر مناسب ہوا تو اگلے ویڈیو میں اسی کا پارٹ 2 بنا دوں گا، یہاں ویڈیو بہت طویل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔